ہم نے شیر افضل صاحب کی بیل لگائی تھی، لیکن اس پہ اعتراض لگا ہے کہ پاور آف اٹارنی نہیں ہے ان کی، تو انہوں نے اعتراض لگا کے وہ کر دی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اعتراض ہم دور کروا دیں گے۔ ابھی اٹارنی ہم منگوا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ ایف آئی آر کی ہے یہ ہے ڈی آئی خان کا، پہاڑ پور کا، اور یہ کوئی ہم نے اس کا پوچھا ہے کوئی نشئی بنگی سا بندہ ہے، ان کو لا کے تانے میں تو صرف درخواست دی ہے جس میں نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے۔ حالانکہ دوسری ورلڈز میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کی انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر چیک کرتے ہیں، لیکن پاکستان ہے بدقسمتی سے یہاں پہ یہی اصول بنے ہوئے ہیں کہ بھئی جن کا اقتدار ہو تو انہیں کی اس پہ چلتے ہیں۔ یہ ابھی یہ جو ایف آئی آر ہوا ہے، ایک سیکشن لگی ہے 153A اور 120B، یہ ایک کی سزا ہے 6 مہینے اور دوسری کی سزا ہے 5 سال، جو کہ ہمارے وکیلوں کے لیے وہ سر کی بات ہے کہ اس ایف آئی آر میں ہم نسوار بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی اوقت نہیں ہے اس ایف آئی آر کی، کیونکہ اس میں بیل ہو جانی ہے، پروٹیکٹیو بیل بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے عدالتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے پی کے کی عدالتیں آزاد ہے، جس طرح کے وہ فیصلے دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کیس میں بھی وہی فیصلہ ہوگا اور اس کو پہلی پیشی میں انشاءاللہ ختم کروا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ بنائی ہے کہ شیر افضل صاحب کو ہم پھنسا دیں کسی طریقے سے، جس طرح انہوں نے پہلے ایکٹ کیا تھا آر ڈی اے پنڈی نے کہ ان کا فارم ہاؤس گرا دیا تھا، ان کا دل اس سے نہیں بھرا ہے، اب ایف آئی آر کر دیا، 2 ایف آئی آر اس سے پہلے ہوئے ہیں، جو ان کے بندے ہمارے پیچھے تھے اور ان کی ہم نے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دیا تھا، لیکن ابھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر سے بھی اپنے ہوتے کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں، ہمارے پاس بھی پلانز ہیں اور ہم اپنے پلانز انشاءاللہ ٹائم پہ اس کو سامنے لائیں گے۔ اب سر آ رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے 2-3 دنوں میں سر واپس آئیں گے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ان کی پوری پلاننگ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو گرفتار کروا دے ایئرپورٹ سے، لیکن یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وکیل کثیر تعداد میں شیر افضل صاحب کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کریں گے۔ اگر یہ تو غیر آئینی طریقے سے ان کو کوئی وہ دیں گے، گرفتاری ان کی کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ریزسٹنس بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی ان کو ہم گھسیٹیں گے، جس طرح ابھی ہم آر ڈی اے کے خلاف گئے ہیں پنڈی میں۔ انشاءاللہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے آر ڈی او والوں نے، یہ ہمیں جواب دیں گے اور یہ ہمارے ڈیمیجز ان کے خلاف ہم کلیم کر رہے ہیں وہ ڈیمیجز بھی یہ پورے کریں گے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ بھی سمجھ لیں، پولیس والے بھی سمجھ لیں کہ بھئی اگر تو آپ لوگ کوئی غیر آئینی کام کرتے ہیں، آئین کے مطابق آئیں، انشاءاللہ گرفتاری 100 دفعہ ہم دیں گے، اسے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ جیلوں سے ہم وکیل تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، جیل تو ہمارا دوسرا گھر ہے۔ انشاءاللہ ابھی جب آپ لوگوں سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے ساری میڈیا سے، پاکستان کی جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہمیں وہ نہیں دے رہی ہے کوریج، لیکن سوشل میڈیا سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ جس دن سر واپس آئیں گے، برائے مہربانی آپ لوگوں نے ایئرپورٹ آنا ہے، آپ لوگوں نے دکھانا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، غیر آئینی کام اگر ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگ دکھائیں گے، ہمیں آپ لوگوں سے امید ہے، کیونکہ آپ لوگ گراؤنڈ پہ ہیں، آپ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ بی بی مریم صاحبہ کے کہنے پہ 324 کے ایف آئی آر بھی ہو جاتے ہیں، آر ڈی اے والے بھی آ جاتے ہیں، گھر بھی گرا دیتے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے۔ انشاءاللہ سر آئیں گے، یو کے میں زبردست ان کے کنونشن چل رہے ہیں، یو کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے دل کھول کے سپورٹ کیا شیر افضل صاحب کو، انہوں نے کہا کہ آپ خان کے ساتھ کھڑیں، آپ ہماری جان ہیں، انشاءاللہ پیسوں کے لیول پہ جس چیز کی بھی ہماری سپورٹ آپ کو پڑے گی۔ اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، کل یو کے جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ الیکشن سے 1-2 ہفتے پہلے ہم آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے 1 مہینے پہلے ہم آ جائیں یو کے سے، اسپیشلی ہم ووٹ ڈالنے اور کمپین میں ہم شرکت کریں گے۔ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں سب سے میں یہ التجا کرتا ہوں، جس طرح یو کے لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح سپورٹ کریں، یو کے، یو اے ای، امارات، امریکہ، جہاں پر بھی پاکستانی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں آئین کے ساتھ کھڑے رہیں، ایک دن کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی دوبارہ انشاءاللہ، اور خان اس حکومت اس پاکستان پہ راج کرے گا، جس طرح اس کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، انشاءاللہ
वही होगा। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मरवत साहब की बेल मनसूख हो चुकी है? नहीं जी, क्या वो एतराज़ लगा हुआ है, अटारनी इसकी नहीं लगी थी, तो इंशाल्लाह वो हम करवा देंगे, वो एतराज़ इंशाल्लाह हट जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, प्रोटेक्टिव बेल की कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह बीबीए भी हो जाएगा इंशाल्लाह जैसे ही पहुंचेंगे, और ये केस पहली पेशी पे, ये मैं आपको कह रहा हूँ पहली पेशी पे ये केस ख़त्म हो जाएगा। मरवत साहब से इस हवाले से आपसे कोई रब्ते में है, क्योंकि आप इस वक्त उनके कानूनी टीम के साथ चल रहे हैं, सारे केसेस को डील कर रहे हैं, मरवत साहब रब्ते में हैं आपके? जी जी, और वो बड़े ही जो है ना हशाश बशाश हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं ली, वो हमें दिलासा दे रहे हैं, हालांकि एफआईआर उनके खिलाफ हो रही है, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं इनका मुकाबला करूँगा, आप लोग भी डट के खड़े रहें। कुछ लोग ऐसे बातें फैलाते हैं कि लंदन जाना का जो प्लान था वो असल में यहाँ पर एफआईआर हुई, तो इसके बाद मरवत साहब ने प्लान किया कि वो लंदन चले जाएं, इसमें कोई सदाकत है? ये एफआईआर तो जब सर हवा में थे तब हुई है, ठीक है। इससे पहले भी वो कांस्टेबल से जो वो तो पहले की थी, वो तो पहले की थी, ये तो कर रहे हैं कि क्योंकि केपी में अनाउंस हो गया, तो ये अभी समझ रहे हैं कि अगर ये केपी में निकल आया तो सारे लोग शेर अफजल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की वजह से, तो सारे लोग इंशाल्लाह आएंगे। थैंक यू।